بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں آپ کی بارگاہ میں آج جو ایک پیغام لے کر آیا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اس پرفتن دور کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے، ذہنوں میں بھی آتا ہے، اور نعوذ باللہ اس سوال کے بارے میں تربیت بھی کی جاتی ہے اور وسوسے بھی ڈالے جاتے ہیں، عقائد پر ڈاکے مارے جاتے ہیں، عقائد خراب کیے جاتے ہیں، عقائد کے حوالے سے وسوسے ڈالے جاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو یا اولیاء کرام کو تصرف کا اختیار دیا ہے یا نہیں؟ آج ہمارے سامنے دونوں عقائد واضح ہیں۔ الحمدللہ جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے وہ بھی واضح ہے، جو بد مذہب ہیں اس کے بارے میں وسوسے ڈالتے ہیں کے حوالے سے نعوذ باللہ ذہنوں کے اندر سوال ڈالتے ہیں، ان کے عقائد بھی واضح ہیں۔ تو ہم ان معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سچ ہے کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے۔ تو اس سوال جو اٹھتا ہے اس کے بارے میں آج انشاءاللہ عز و جل میں کچھ آپ کی بارگاہ میں اپنا جو پیغام ہے وہ پہنچاؤں گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ لوگ ہماری جو تربیت کی جاتی ہے، ہمارے جو کمزور اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، کسی کو اللہ پاک نے اختیار نہیں دیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل حقیقی مددگار ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی ساری اس کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا۔ مگر پھر ہمارے کمزور اسلامی بھائیوں کو اس طرح کے وسوسے ان کے ذہن کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں بھی الحمدللہ عز و جل امام بخاری کا عقیدہ بھی، اس طرح سیاستہ کی جتنی کتب ہے اس میں اس کے بارے میں الحمدللہ احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہے۔ آج ہم بخاری شریف میں جو احادیث مبارکہ ہیں
یعنی اختیار اور تصرف کے بارے میں ہم سنیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تصرف کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، تو ہمیں واضح ہو جائے گا کہ کون سی جماعت سچی ہے اور کون سی جماعت جھوٹی ہے، کن کے عقائد سچے ہیں حقیقتاً ہیں اور کن کے عقائد باطل ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 546 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ مکے والوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، کہا کہ آپ اگر نبی ہیں تو ہمیں کوئی ان یریہم آیتن، کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی نشانی دکھائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فأراہم القمر شقتین حتی رأوا حراء بینہما، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو ان کفار نے فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ، چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ حتیٰ رأوا حراء بینہما، حتیٰ کہ ان کفار نے ہیرا پہاڑ کو ان چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ اور اسی کے بارے میں ایک اور روایت ہے، بخاری شریف جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 721 ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں انشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، فرقتین، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، فرقتن فوق الجبل، وہ جو 2 ٹکڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک ٹکڑا جبل پہاڑ کے اوپر دیکھا، وفرقتن دونہ، اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے دیکھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشہدوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس پر گواہ رہو۔ یہ بیان فرمانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گواہ بھی بنا لیا۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہم نے آج 2 روایتیں بخاری شریف کی سنی۔ یہ جو 2 روایتیں سنی ہیں، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، کیا حقیقت واضح ہوتی ہے، کون سا عقیدہ حق پر ہے اور کون سا عقیدہ باطل پر ہے۔ تو الحمدللہ اس سے واضح ہوتا ہے، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عقیدہ تھا کہ رب کائنات نے مجھے اتنی قوت عطا فرمائی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ اگر میں چاند کی طرف ہی اشارہ کروں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ رب کائنات نے اتنی قوت عطا فرمائی۔ جیسا ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے،
ایک پہاڑ کی چٹان ہے، بڑی چٹان ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں اس چٹان کو اٹھا لوں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ اگر وہی بندہ اسی چٹان کا ایک چھوٹا سا پتھر ہو تو بندے فوری اٹھا لے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ میں اس پتھر کو اٹھا لوں گا۔ تو اسی طرح یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ رب کائنات نے مجھے اختیار دیا ہے تصرف کرنے کا، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر میں چاند کی طرف اشارہ کروں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں، جب مکے والوں نے سوال کیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بغیر یعنی کسی وحی کے انتظار کیے بغیر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں ہوتا کہ مجھے اللہ پاک نے چاند کے رکنے کرنے کی طاقت نہیں عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی خاطر ساری کائنات بنائی، تو جس پوری کائنات سجانے کا مقصد ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے۔ تو رب کائنات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم بھی عطا فرمایا تھا کہ اے محبوب ہمیں آپ کو طاقتیں عطا فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے خزانے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، آپ کو عطا کیے ہیں، آپ کی خاطر تو پوری کائنات بنائی ہے۔ چاند تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلونا تھا، چاند تو خود خیرات لیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قدموں کی۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ رب کائنات نے مجھے اتنی قوت عطا فرمائی کہ میں چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا۔ تو اس سے ہمارا یہ عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ واضح ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قوت بخشی ہے، تصرف کرنے کی اختیار دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم اہل سنت جماعت کے راستے پر ہیں۔ اہل سنت جماعت کا ہی راستہ ہے وہ جو صراط الذین انعمت علیہم والا راستہ ہے، کہ آج ہم نے یہی عقیدہ سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں تھا کہ رب کائنات نے مجھے قوت عطا فرمائی ہے، اختیار کی، تصرف کی، تو ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے۔ تو اپنی اس سوال کو، اس وسوسے کو ختم کیجئے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے۔ ایمان کے بعد سب سے جو مین چیز ہے، جو اہم ترین چیز ہے، سب سے عقیدہ ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کی الفت ہے، حضور کی تعظیم ہے، حضور کا ادب ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے ان کمزور اسلامی بھائیوں کو استقامت عطا فرمائے اہل سنت جماعت کے اس راستے پر جو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم والا راستہ ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بد مذہب جو فتنے ہیں ان سے محفوظ فرمائے اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اس عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔